کثرت میں فلم تغن عنکم شیئا، اور پھر یہ تمہاری کثرت تمہیں ذرہ برابر فائدہ نہ پہنچا سکی، وضاقت علیکم الارض، اور زمین تمہارے لیے تنگ ہو گئی، بما رحبت، باوجود اس کے کہ وہ کشادت، ثم ولیتم مدبرین، اور پھر تم خود پھیر کر پیچھے کی طرف دوڑے اور تم نے پسپائی اختیار کی، ثم انزل اللہ سکینتہ، لیکن پھر اللہ نے عافیت کا معاملہ کیا اور اپنی مدد اور نصرت تمہاری طرف بھیجی، اور اپنی سکینت اور اپنی رحمت کو اللہ نے تم پر نازل کیا، اور اس کا ذکر آگے الی قولہ غفور رحیم آیت کے اندر ہوا ہے کہ یہ واقعہ غزوہ حنین کا حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر نقل کرنے جا رہے ہیں۔ ہوا یہ تھا کہ جب نبی علیہ السلام نے مکہ فتح فرما دیا تو اب مکہ کے قریب طائف کا علاقہ تھا، اور طائف کے اندر بنو حوازن اور بنو ثقیف کے دو بڑے بڑے قبائل اور بڑے بڑے لوگ یہاں پر موجود تھے، جو عربوں کے اندر جنگجو سمجھے جاتے تھے اور جنہیں بڑا جنگجو قرار دیا جاتا تھا۔ ایک طرف ان کے جنگجو ہونے کا شہرت تھا اور یہ تیر اندازی کے ماہر قرار دیے جاتے تھے، دوسری طرف مال اور اسباب ان کے پاس بہت زیادہ تھے، اس لیے کہ طائف کا علاقہ سرسبز شاداب علاقہ تھا، اور طائف کے علاقے میں جنگلات اور اشجار کثرت سے پائے جاتے تھے، لہذا طائف کے لوگوں کے پاس مال مویشی بہت زیادہ تھی۔ چنانچہ حضرت نبی علیہ السلام نے جب ان کے مال غنیمت کو قبضہ کیا تو اونٹوں کی تعداد 28,000 تھی، اور جو بکریاں اور بھیڑیں قبضے میں آئیں وہ 40,000 سے زیادہ تھی، اور اس کے علاوہ جو سونا اور چاندی تھا اس کا کوئی حد اور حساب نہیں تھا۔ تو یہ کافی مالدار لوگ بھی تھے اور اپنی بہادری اور اپنی طاقت پر ناز کرنے والے بھی تھے، اور ان کو ایک تحفظ قدرتی طور پر یہ حاصل تھا کہ یہ پہاڑوں میں رہتے تھے، تو عام دشمن کا وہاں آنا اور ان کے ساتھ پہاڑ میں مقابلہ کرنا یہ کسی صورت کے اندر مناسب نہیں۔ بہت بیوقوف آدمی، بہت بیوقوف آدمی، ایک تو آئے وہ دیر سے اور پھر ابھی حاصل کرے، آپ کو کچھ احساس نہیں کیا کہاں لیتے، اتنے بیوقوف آدمی۔ سبق کی طرف توجہ الگ آدمی، وہ اس طرح نہیں کہ سبق کے اندر آدمی اس طرح کریں جس طرح آپ کریں۔ آدمی بڑا ہو جاتا ہے تو اس کے اندر عقل اور فہم بڑی ہونی چاہیے، بڑا ہو جائے اور اسی طرح گدھا ہو جیسے پہلے کا، افسوس کی جائے۔ حضرت ایک تو دیر سے آیا اور وہاں سے کرتے کرتے یہاں تک آئے، ظاہر ہے کہ یہ سبق کی توجہ کے خلاف، اور پھر آپ آ کر بیٹھ کر اپنی جیکٹ پہن لیں، آپ پورے اوپر کر سکیں، حماقت نہیں۔ سبق کے اندر اس طرح نہیں کیا جائے، سبق کے اندر توجہ کے ساتھ سبق کی طرف، کتاب کی طرف توجہ ہونی چاہیے، اپنے اندر اخلاق پیدا کریں۔ یہاں سے پڑھنے کے بعد جب جاؤ گے اسی طرح جانور ہوں گے، شرم کی بات۔ تعجب ہوتے ہیں ہمارے یہاں طلبا میں ماشاءاللہ ایسے بھی ہیں کہ جن کی صفات کو دیکھ کر رشتا، اور ایسے بھی بہت نظر آتے ہیں کہ تعجب ہوتا ہے کہ کہاں سے ان طلبا کے درمیان میں آتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر ذکر غزوہ حنین کا ہو رہا ہے، اور غزوہ حنین کے اندر حضرت نبی علیہ السلام فتح مکہ کے بعد ان کی طرف متوجہ ہوئے،
جب آپ ان کی طرف متوجہ ہو رہے تھے، ظاہر ہے کہ یہ تیاریاں اب مکہ سے ہو رہی ہیں، آپ مکہ فتح کر چکے ہیں، آپ کا قیام مکہ مکرمہ کے اندر ہے، اور اب آپ یہاں سے 300-350 میل مدینے تو نہیں گئے، یہیں سے اب آپ طائف کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ تو آس پاس کے قبائل میں جو باتیں میں نے عرض کی ان کا ذکر اور تذکرہ تھا کہ بنو حوازن بڑے مالدار ہیں، بنو ثقیف بڑے مالدار ہیں، اور اب نبی علیہ السلام اس کی طرف متوجہ ہیں، تو بہت سے لوگ اس شوق میں کہ مال غنیمت ملے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے آ گئے۔ دوسری طرف مکہ والوں نے یہ سوچا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے تعلق اختیار کیا ہے، لہذا آپ کو ہم اکیلا چھوڑ دیں اور آپ طائف چلے جائیں، تو آپ کو شاید یہ خیال آئے کہ مکہ والوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا۔ تو نہ چاہتے ہوئے محض نام رکھنے کے لیے یہ لوگ آپ کے ساتھ اس لڑائی میں شامل ہونے کے لیے آمادہ ہو گئے، جبکہ ابھی پورے طور پر ایمان ان میں راسخ نہیں ہوا۔ تو اس طرح سے ایک لشکر تیار ہوا ہے، اس میں وہ لوگ بھی ہیں جو صحابیت کے جلیل القدر مقام پر فائز ہیں اور نبی علیہ السلام کے ساتھ تعلق اور وابستگی کو اختیار کیے ہوئے ہیں، اور آج تک کوئی موقع ایسا انہوں نے نہیں چھوڑا ہے جس میں نبی علیہ السلام کے ساتھ جان نثاری کا، وفاداری کا، کسی اظہار کا موقع ہو اور یہ پیچھے رہے ہوں، ایسا نہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جنہیں نبی علیہ السلام اپنا دست بازو سمجھتے تھے، یہ وہ لوگ تھے جنہیں نبی علیہ السلام اپنا خیر خواہ سمجھتے تھے، لیکن یہاں پر اور بھی تعداد لوگوں کی شامل ہو گئی، جیسا کہ میں نے اب یہ مکہ سے نکل کر طائف کی طرف لشکر جا رہا ہے، اور مشہور لوگوں میں اور گفتگو میں یہ ہو رہا ہے کہ آج تو اتنی بڑی ہماری تعداد ہے کہ کوئی ہمیں ہرا نہیں سکتا، شکست نہیں دے سکتا۔ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، یہی بات تھی جو اس وقت زبانوں پر آ رہی تھی۔ نئے ایمان لانے والے، ادھر ادھر سے آ جانے والے، وہ ادھر ادھر جب مجمع کو دیکھتے اور لشکر کی کثرت کو دیکھتے تو وہ کہتے کہ ہمیں کون ہرا سکتا ہے۔ بعض لوگوں کا خیال یہ بھی تھا، ان کی نادانی اور ناسمجھی کی وجہ سے، کہ نبی علیہ السلام لشکر کے اندر موجود ہیں، لہذا فرشتے مدد کے لیے آئیں گے اور ہمیں لڑنے کی ضرورت نہیں ہوگی اور مال غنیمت مفت میں مل جائے گی۔ تو یہ ساری سوچ لے کر لشکر چل رہا ہے۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ پورے اخلاص کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ نبی علیہ السلام کے ساتھ ہیں، اور یقیناً اللہ کے نبی اور صحابہ جو اخلاص والے، ایمان والے ہیں، ان کے دلوں میں مال غنیمت کی طلب اور مال غنیمت کی غرض نہیں۔ مقابلہ ہوا، مقابلے کے لیے بنو حوازن اور بنو ثقیف کے لوگوں نے یہ تدبیر اختیار کی تھی کہ ایک ذرہ نما جگہ جس کے اندر کشادگی نسبتاً کم تھی اور کناروں پر اس کے پہاڑی مورچے موجود تھے، وہاں انہوں نے اپنے آپ کو چھپا لیا، اور ان کا خیال یہ تھا کہ جب یہ لشکر سارا کا سارا اس ذرے میں داخل ہو جائے اور جگہ تنگ ہو جائے اور صحابہ کا گزرنا اور لشکر اسلام کا گزرنا
بندی ہوگی اور پھر باقاعدہ لڑائی کا آغاز ہوگا. کسی کو یہ خیال نہیں ہے کہ اس تنگ درے کے اندر اچانک تیر اندازی شروع ہونے جا رہی ہے. چنانچہ یہی ہوا، تیر اندازی اچانک شروع ہو گئی. تو وہ جو آگے آگے لشکر کے اندر دوڑتے ہوئے جا رہے تھے اور جو آگے آگے اس لیے تھے کہ مال غنیمت میں ان کو زیادہ حصہ ملے، وہ حیران ہو گئے، اس لیے کہ انہیں اس کی توقع نہیں. یہاں صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو تھے وہ بھی اس اچانک افتاد پر اور اس اچانک حملے پر حیران ہو گئے. اب ظاہر ہے کہ لڑائی کے کچھ آداب ہوتے ہیں اور لڑائی کے کچھ اصول ہوتے ہیں، لڑائی کا کوئی طریقہ ہوتا ہے. لہذا صحابہ نے فوری طور پر اپنے لیے تیاری کا اہتمام شروع کیا. کوئی اوٹ لے کر، کوئی رکاوٹ لے کر، کوئی آڑ بنا کر، تاکہ وہاں سے پھر وہ بھی حملہ کرنا شروع کرے. تو اس کے لیے کوئی پیچھے کی طرف آیا، کوئی دائیں جانب کی طرف آیا، کوئی بائیں جانب کی طرف آیا. یہ ایک افرا تفری کا انداز اس موقع پر کہ اچانک یہ تیر اندازی شروع ہوئی، غیر متوقع شروع ہوئی اور اس کی تیاری یہاں پر نہیں تھی. اس کو صحابہ دیکھ کر حیران ہو گئے اور اس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی میدان کے اندر جو سفید خچر کے اوپر سوار تھے اس سے نیچے اتر آئے. آپ نے صحابہ کی پریشانی کو دیکھا، آپ نے نئے اسلام لانے والوں کی حیرانگی کو دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، انا النبی لا کذب، انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب. فرمایا میں جھوٹا نبی نہیں، میں ابن عبد المطلب ہوں، یعنی بنو عبد المطلب کے خاندان سے میرا تعلق ہے. میرا خاندان بھی شریف لوگوں کا ہے اور مجھے اللہ نے جو منصب نبوت کا عطا کیا ہے اس کے اندر بھی کوئی غلط بیانی میں نے اختیار نہیں کی. تو یہاں پر حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جرأت کا مظاہرہ کیا. اور ایسا ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ لشکر کا سربراہ اگر جرأت کا مظاہرہ کرے تو لشکر کو بھی حوصلہ ملتا ہے اور لشکر کے اندر بھی جرأت پیدا ہوتی ہے. چنانچہ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ارشاد فرمانے سے صحابہ کے قدم جہاں جہاں سے وہیں وہیں جم گئے اور صحابہ نے پھر توجہ کر کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کے مطابق حملہ اختیار کیا ہے. اور پھر اللہ رب العزت نے صحابہ کو کامیابی عطا فرمائی. اس موقع پر جبکہ یہ اچانک تیر اندازی شروع ہوئی، اس کے نتیجے میں صحابہ ادھر ادھر منتشر ہوئے. یہ منتشر ہونا اس معنی پر نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ صحابہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے، میدان سے نکل گئے. نہیں، ایسا نہیں، وہ وہیں تھے. ہاں یہ ضرور تھا کہ جیسے آدمی موقع تلاش کرتا ہے، اپنے لیے مورچہ بناتا ہے، اپنے لیے کوئی رکاوٹ حاصل کرتا ہے، تو اس کے لیے جو ادھر ادھر آنا جانا یا حرکت کا اختیار کرنا ہے یہ ضرور ہوا. اور وہ لوگ جو لشکر کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مدینے سے نہیں آئے تھے، وہ مکہ سے آئے تھے، آس پاس کے علاقوں سے آئے تھے. مطمئن نظر ان کا مال غنیمت تھا اور ان کے ذہن میں صرف یہ تھا کہ بس فتح ہوگی، مقابلہ نہیں ہوگا. جیسے مکہ کے اندر کوئی مقابلہ نہیں ہوا اور فتح ہوئی تھی تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہاں پر بھی یہی کچھ ہونے جا رہا ہے. تو جب انہوں نے وہاں پر یہ دیکھا کہ تیر اندازی سامنے سے شروع ہو رہی ہے تو وہ یقیناً پیچھے کی طرف دوڑے ہیں اور یہ ایک افراتفری ان کی طرف سے پائی گئی. بعض روایات میں یہاں ذکر آ رہا ہے کہ ابو سفیان حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خچر کی لگام کو پکڑے وہی میدان میں کھڑے رہے، انہوں نے میدان کو نہیں چھوڑا. تو ابو سفیان
انہیں نبی علیہ السلام سے ایک بڑا پرانا تعلق تھا. حضرات علماء نے نقل کیا کہ اس کی عمر اور نبی علیہ السلام کی عمر تقریباً یہ بچپن کے اندر ساتھ کھیلتے رہے، ساتھ رہتے رہے، اور نبی علیہ السلام کے اخلاق، آپ کی اطوار اور آپ کی عادات کو یہ بہت زیادہ بہتر انداز سے جانتا تھا. تو جب بھی مکہ والے نبی علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے آپ پر جھوٹے الزام لگاتے تو ابو سفیان کہا کرتا تھا کہ میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف ہوں، لیکن یہ بات جو تم کہہ رہے ہو یہ غلط، یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں پائی جاتی. تو گویا یہ آپ سے متاثر بھی تھا، لیکن چونکہ ان کے خیال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تمام آلہہ کی الوہیت کا انکار کیا تھا اور ایک اللہ کی وحدانیت کی بات کی تھی، تو یہ بات ان کو ہضم نہیں ہوتی تھی اور یہ آپ کے مخالف بن گئے. تو ابو سفیان بہادر آدمی تھا، نبی علیہ السلام سے اس کو ایک تعلق تھا. جب ایمان اس نے اختیار کیا تو وہ جو باطل آلہہ کی محبت جس کے دل میں کی، اللہ نے اس کو بھی ظاہر کر دیا. تو اس موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان کے اندر کھڑے ہوئے ہیں اور انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب کی بات فرما رہے ہیں، تو اس وقت آپ کے ارد گرد جو صحابہ تھے ان میں اوروں کا بھی نام ذکر ہوا ہے، عمر تھے، ابو بکر تھے، دیگر تھے، اور ان کے ساتھ ساتھ یہ ابو سفیان کا نام بھی یہاں پر آ رہا ہے. اسی طریقے سے یہاں پر یہ بھی ذکر آ رہا ہے کہ حضرت نبی علیہ السلام نے جب قبیلہ حوازن کے مال غنیمت پر قبضہ کر لیا تو مال غنیمت دو قسم کا تھا. ایک مال غنیمت تو یہ تھا کہ ان کی سونے چاندی کی بڑی بڑی مقدار آپ کے قبضے میں آئی اور اونٹ اور بکریاں اور بھیڑیں قبضے میں آئی، یہ ایک مال غنیمت تھا. اور ایک دوسرا مال غنیمت یہ تھا کہ ان سارے لوگوں کو جو بنو حوازن کے تھے ان کو غلام اور باندیاں قرار دے دیا گیا تھا. اور ان بنو حوازن نے بیوقوفی یہ کی تھی کہ جب یہ لڑائی کے لیے آئے تو اپنے ساتھ اپنی عورتوں اور بچوں کو بھی لے کر آ گئے. ان کا خیال یہ تھا کہ ان عورتوں اور بچوں کے ہونے سے ہمیں یہاں پر غیرت آئے گی اور ہماری بہادری اس سے بڑھے گی. اللہ نے یہ کیا کہ یہ شکست کھا گئے جلدی، اور اس کے بعد یہ بھی قید ہوئے اور وہ سارے ان کے بچے اور عورتیں وہ بھی قید ہوئے. تو اب مال غنیمت کے اندر جو قسم غلام اور باندیوں سے متعلق تھی، نبی علیہ السلام کے پاس یہاں پر یہ حوازن کے لوگ آئے اور انہوں نے آ کر آپ سے کہا کہ آپ سے ہماری دوستی اور تعلق قدیم ہے، ہم آپ کے پڑوسی ہیں، آپ مکہ والے ہیں، ہم طائف والے ہیں، ہم سے غلطی ہو گئی. آپ کو اگر یہ مال غنیمت اونٹ اور بکریوں اور بھیڑوں کا اور سونے چاندی کا چاہیے، ہمیں اس پر اعتراض، لیکن آپ ہمیں غلام بنا دیں، ہماری عورتوں کو باندیاں قرار دے دیا جائے، تو اس پر ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں اور آپ سے چاہتے ہیں کہ آپ اس سلسلے میں ہماری آزادی کا فیصلہ کریں. آپ نے صحابہ سے کہا کہو تم کیا کہتے ہیں؟ تو صحابہ نے کہا کہ جی یقیناً اگر آپ انہیں معاف کر رہے ہیں اور ان کو آزاد کر رہے ہیں تو ہم بھی اپنے اپنے حصے میں آنے والی باندیوں کو اور غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے تیار. تو یہاں ذکر ہے کہ جب آپ نے یہ سوال صحابہ
معلوم نہیں ہو رہی تھی، آپ نے فرمایا اس طرح ہے، جاؤ سارے یہاں سے، اور جو تمہارے امیر ہیں الگ الگ، ان کو جا کر اپنی مرضی اور اپنی رائے بتلاؤ کہ کون تم میں راضی ہے، کون تم میں ناراض ہے، اور پھر یہ تمہارے عرفاء، تمہارے بڑے اور امیر ہمارے پاس آئیں اور وہ آ کر ہمیں بتلا دیں کہ تمہاری مرضی اور رائے کیا ہے۔ چنانچہ کہ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے عرض کیا کہ حضرت ہم نے ان سب کو آزادی دینے کا اور آپ کے فیصلے سے اتفاق کرنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو آزاد کر دیا۔ یہاں پر یہ الفاظ نبی علیہ السلام نے استعمال کیے ہیں۔ آپ نے فرمایا حضرات صحابہ سے کہ یہ تمہارے بھائی ہیں بنو حوازن کے، یہ توبہ کرتے ہوئے آئے ہیں۔ تو اس توبہ کرتے ہوئے آنے کے الفاظ کا معنی حضرات علماء نے نقل کیا ہے کہ یہ اسلام لے آئے، لہذا انہیں معاف کر دیا جائے، انہیں آزاد کر دیا جائے۔ چنانچہ انہیں آزاد کر دیا گیا اور پھر ان کے مال غنیمت کو تقسیم کیا گیا۔ یہاں ان کے مال غنیمت کے تقسیم ہونے کا ذکر بھی بڑی تفصیل کے ساتھ آ رہا ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے لیے بہت ساری روایات نقل کی ہیں، اور یہاں مال غنیمت کی تقسیم کے اندر حضرت نبی علیہ السلام نے یہ کیا ہے کہ جو مکہ کے لوگ تھے اور جو آپ کے اسلام کے زمانے میں مخالف تھے، اب جاہلیت کے زمانے کے مخالف تھے اور اب اسلام لے آئے ہیں، ان لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی مقدار کے اندر مال غنیمت دی۔ چنانچہ ایسے ایسے لوگ بھی تھے جن کو 1,000 بکریاں دی گئی، جن کو 100 اونٹ دیے گئے، تو انصار میں بعض نوجوان انصار ناراض ہو گئے۔ انہوں نے کہا عجیب بات ہے، جب لڑائی کا موقع ہوتا ہے تو یاد انصار کہا جاتا ہے اور انصار کو بلایا جاتا ہے، اور جب موقع ہوتا ہے مال غنیمت کی تقسیم کا تو ہمیں پیچھے کر دیا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کو یہ بات پتہ چل گئی۔ آپ نے انصار سے کہا کہ تم سب جمع ہو جاؤ ایک خیمے کے اندر۔ چنانچہ ایک بڑا خیمہ جو وہاں پر لگایا گیا تھا، اس میں انصار جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا یہاں جتنے غیر انصار موجود ہیں وہ باہر چلے گئے، صرف انصاری یہاں پر رہے۔ اس کے بعد جب انصار صرف وہاں رہ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے اس طرح کی بات تم سے سنی ہے، کیا تم نے کہی ہے؟ تو انصار نے کہا جی حضرت، ہم میں جو بڑے سمجھدار ہیں، بزرگ ہیں، عمر رسیدہ ہیں، جنہیں آپ کے ساتھ طویل زمانہ ہوا ہے، انہوں نے تو اپنی زبان سے ایسے کلمات نہیں کہے۔ ہاں، جو ہم میں نوجوان ہیں، جن کی عمریں ابھی کم ہیں، جن کی سمجھ ابھی پختہ نہیں ہے، ان کی زبان پر یہ الفاظ آئے تھے جب یہ مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا کہ کیا بات ہے، ہمیں تو بہت تھوڑا دیا جا رہا ہے اور یہ جو دوسرے ہیں ان پر بارش ہو رہی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں، مجھے تمہاری اس بات کا پتہ چل گیا اور مجھے بھی لوگوں نے اسی طرح سے کہا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انصار کے لوگوں، تم کیا سمجھتے ہو کہ اگر لوگ ایک راستے پر چل رہے ہوں اور انصار دوسرے راستے پر چل رہے ہوں تو فرمایا لَكُنْتُمْ رَأَمْ مَعَ الْأَنصَارِ، میں انصار والوں کے ساتھ ہوں گا اور میں انصاریوں میں سے ہوں گا۔ لَكُنْتُمْ رَأَمْ مِنَ الْأَنصَارِ، میں ان سے الگ ہو کر چلنا اپنے لیے پسند نہیں کروں۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کپڑے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک کو اوپر پہنا جاتا ہے اور ایک کو جسم کے ساتھ لگا کر پہنا جاتا ہے، جیسے بنیان وغیرہ جسم کے ساتھ لگا کر پہنے جاتے ہیں۔ تو فرمایا اگر عام لوگوں کی حیثیت اوپر کے کپڑوں کی طرح ہے تو انصار کی حیثیت وثار اندر پہنے جانے والے جسم کے ساتھ لگے ہوئے کپڑے کی طرح ہے، اس لیے کہ جو تعلق اللہ کے نبی کو تم سے حاصل ہے وہ کسی اور سے نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات انصار کو سمجھایا اور آپ نے فرمایا میں نے کیوں ان کو یہ زیادہ چیزیں دی ہیں، اس لیے کہ یہ ابھی اسلام کے اندر نئے نئے آئے ہیں، ان کے دماغوں میں یہ تھا کہ ہماری جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخالفت اور عداوت رہی ہے اور ہم جو یہاں مکہ سے لشکر بنا بنا کر لڑنے کے لیے جاتے رہے ہیں، اس کے نتیجے میں آج اگر مسلمانوں کو غلبہ ملا ہے تو یہ بھی اسی طرح اس کا بدلہ ہم سے لیں گے، ہم سے عداوت رکھیں گے، ہم سے مخالفت رکھیں گے، ہمیں ذلیل کریں گے، تو میں اس کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دینے کے لیے انہیں یہ مال غنیمت اور مال دولت دے رہا ہوں۔ مقصود اس سے ان کے دین کے اندر دینی مقام کو بلند کرنا، یہ دینی حیثیت کو سمجھنا نہیں۔ تمہارا مقام دینی بلند ہے، تمہاری حیثیت دینی بڑی ہے، تم پہلے سے ایمان لانے والے ہو، تم اللہ کا نبی کا ساتھ دینے والے ہو۔ یہ تو اس لیے مال انہیں دیا گیا ہے تاکہ یہ سمجھ جائیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں ان سے نفرت نہیں ہے، ان سے عداوت نہیں ہے، اور آپ ان کے ساتھ یہ خیر خواہی اختیار کر رہے ہیں۔ تو حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ذکر اور تذکرہ یہاں پر فرمایا ہے، اور اس سلسلے کے اندر روایات یہاں پر آئی ہیں۔ پھر یہاں پر یہ جو غزوہ حنین کے نام سے اس کا ذکر آ رہا ہے، پھر غزوہ اوطاس کے نام سے ذکر آ رہا ہے، پھر غزوۃ الطائف کے نام سے ذکر آ رہا ہے۔ حضرات علماء کی رائے یہ ہے کہ چونکہ روایات کے اندر مختلف الفاظ آئے ہیں، اس لیے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات تراجم الگ الگ قائم فرمائے ہیں، لیکن اس کے نتیجے میں یہ غزوات الگ الگ ہوں ایسا نہیں ہے، یہ سب یہی حنین کے موقع پر پیش آنے والے بنو حوازن بنو ثقیف کے ساتھ پیش آنے والے یہ واقعات ہیں جنہیں یہاں پر آپ کے سامنے ذکر کیا گیا ہے۔ بعض روایات میں یہ بھی پھر ذکر ہوا ہے، مثلاً ایک روایت یہاں ذکر ہو رہی ہے اور اس کے اندر یہ ہے کہ ایک آدمی اس غزوہ حنین میں عام حنین میں مسلمانوں کے لشکر میں شامل تھا اور وہ بڑے زبردست انداز کے اندر لڑائی لڑ رہا تھا، اور یہاں تک کہ اس نے بڑا مقابلہ کیا اور مسلمانوں میں سے ایک آدمی پر اس نے حملہ کیا اور مسلمان کو اس نے گرا دیا، اور اس کی جناب علی جو گردن کی طرف سے اس پر حملہ کر کر اس نے شہید کر دیا۔ تو یہ کہتے ہیں یہاں یہ صحابی ابو قتادہ کہ میں آگے بڑھا، میں نے اس پر حملہ کیا، اتنے زور سے حملہ کیا کہ اس کی جو زرہ تھی اس کو بھی میں نے کاٹ دیا، لیکن وہ آدمی بڑا ہی کوئی
چنانچہ مجھے اس نے چھوڑ دیا اور میں اٹھ کر میدان کے اندر دوسری طرف متوجہ ہوا. حضرت عمر مجھے ملے. میں نے ان سے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ صحابہ حیران ہیں، لوگ حیران ہیں، تیر اندازی ہم پر ہو رہی ہے. تو انہوں نے فرمایا یہ امر اللہ ہے، اللہ کی طرف سے ایک چیز پیش آ رہی ہے. فرمایا پھر جب لڑائی ختم ہو گئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قتل قتیلا له علیہ بینۃ فلہ صلبہ. آپ نے فرمایا جو آدمی کسی کو قتل کر رہا ہے اور اس پر اس کے لیے اس کے پاس دلیل بھی موجود ہے تو جس کو اس نے قتل کیا ہے مقتول، اس کا سامان اسے بطور غنیمت کے دے دیا جائے گا. تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے اس مقتول کے لیے جس پر میں نے حملہ کیا اور پھر اس نے مجھے دبوچا اور پھر میں اس کی جان نکل گئی، میں نے کہا کہ اس کے لیے میرے پاس کون گواہ موجود ہے؟ میں بار بار یہ بات کہتا رہا. تو حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا وہ قتادہ کیا کہتے ہو؟ بار بار کہہ رہے ہو، کیا مطلب ہے؟ تو میں نے اپنی بات دہرائی. تو ایک آدمی نے کھڑے ہو کر کہا جی یہ صحیح کہہ رہا ہے، اس نے جس کو قتل کیا ہے اس کا سامان اس کی غنیمت میرے پاس ہے، لہذا آپ اس کو اپنے پاس سے کچھ دے کر راضی کر دیجیے اور میرے پاس جو غنیمت ہے وہ میرے پاس رہنے دیجیے. تو یہاں روایت کے اندر آ رہا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فوراً کھڑے ہوئے اور انہوں نے فرمایا ہرگز نہیں، اس طرح تو اللہ کا کوئی شیر جب کسی پر حملہ کرے گا تو پھر اس کی غنیمتیں دوسرے لوگ لیتے رہیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا. یہ اسی کو دیا جائے گا جس نے اس کو قتل کیا ہے. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ مال غنیمت اور وہ جناب علی کی جو اس مقتول کی تھی جس کو میں نے قتل کیا تھا لے کر مجھے دے دی. حضرت ابو قتادہ فرماتے ہیں یہ پھر پہلی غنیمت تھی جو اللہ نے مجھے بڑی شکل کے اندر اور زیادہ مال کی شکل میں اللہ نے مجھے عطا کی تھی. اور اس میں پھر میں نے ایک باغ بنو سلمہ کا خریدا تھا جو میرے لیے مال کا سبب بنا. تو یہ روایت یہاں پر آ رہی ہے. اسی طریقے سے اگلی روایت کے اندر بھی یہی ذکر ہے اور حضرت ابو قتادہ اپنے اس قصے کو یہاں پر ذکر کر رہے ہیں. پہلے والے قصے کے اندر حضرت عمر سے ان کا ملنا ہے، یہاں پر بھی حضرت عمر سے ملنا ہے. پہلے والے قصے میں حضرت ابو بکر کا مال غنیمت کے اندر ان کے ساتھ تعاون کرنا اور تائید کرنا ہے. اس دوسرے قصے کے اندر بھی اسی طریقے سے ہو رہا ہے. پھر غزوہ اوطاس کا ذکر ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے یہ وہی بنو حوازن اور بنو ثقیف کے ساتھ پیش آنے والے واقعات میں سے ایک واقعہ ہے. چنانچہ اس کو بھی یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے. یہاں پر ابو عامر کے قتل ہونے کا ذکر آ رہا ہے اور حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے جو دعائے مغفرت کی ہے اور حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو عامر کے ساتھ رہنے والے اور لوگوں کے لیے جو دعائے مغفرت کی ہے اس کا ذکر اللہم اغفر لعبید ابی عامر
کے علاقے کا. تو یہ مخنث جو وہاں آیا کرتا تھا اور نبی علیہ السلام بھی اپنی ازواج کے گھروں میں اس کے آنے کو برا نہیں سمجھتے تھے. تو اس مخنث نے صحابہ کو مخاطب کر کر کہا کہ ارے جب تم وہاں جاؤ تو وہاں ایک ہے عورت جس کا نام ابن غیلان ہے، تو اس کو تم لوگ لے لینا. فإنها تقبل ب40 وتدبر ب8. اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ آگے سے آتی ہے تو 4 گوشے اس کے جسم کے ظاہر ہوتے ہیں، اور جب وہ پشت پھیر کر جاتی ہے تو 8 گوشے اس کے جسم کے ظاہر ہوتے ہیں. مطلب کیا ہے کہ بڑی موٹی تازہ قسم کی عورت ہے، اور جیسے بعض موٹے لوگ ہوتے ہیں اور ان کا جسم ظاہر ہوتا ہے کپڑوں کے اندر، اور مختلف حصے جسم کے اس کے اندر نمایاں ہوتے ہیں، تو ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس نے یہ بات کہی. اب ظاہر ہے کہ یہ بات کہ ایک ابن غیلان ہے اور وہ اس طرح تقبل ب40 اور تدبر ب8 اپنے جسم کی ایک شان رکھتی ہے، آتی ہے تو اس کا جسم جھلکتا ہوا چھلکتا ہوا نظر آتا ہے، اور جب اس پھیر کر جاتی ہے تو اس کا جسم اس طرح جھلکتا ہوا نظر آتا ہے. یہ بات کون کر سکتا ہے؟ ظاہر ہے وہی جس کے ذہن میں شہوت کی باتیں ہوں اور شہوت کے خیالات ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو فرمایا لا يدخلن هؤلاء علیکم، آج کے بعد یہ آئندہ گھروں میں نہ آئے، اس لیے کہ یہ تو اس طرح کے غلط خیالات رکھتے. جب یہ ابن غیلان کے بارے میں بول رہا ہے تو یہ ازواج مطہرات کے بارے میں بھی کہہ سکتا ہے کہ ہاں فلاں جو نبی علیہ السلام کی زوجہ ہیں وہ چلتی ہیں تو اس طرح، بیٹھتی ہیں تو اس طرح، تو گویا یہ بات تو غلط. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آنے سے منع کرے. تو یہاں اس نے جو بات کہی تھی ابن غیلان کے بارے میں، وہ طائف سے تعلق رکھنے والی عورت تھی، اور گویا طائف کا ذکر کیا گیا ہے، اور ابن غیلان کا ذکر وہاں غنیمت کی شکل میں حاصل ہونے والی اس عورت کی کے نام کے ساتھ ذکر ہو رہا ہے. تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے غزوۃ الطائف کے اندر ذکر کر رہے ہیں. پھر یہاں یہ بھی ذکر ہو رہا ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرما رہے ہیں کہ طائف کی لڑائی کے اندر مختلف مراحل ہوئے. تو فرمایا ایک مرحلہ وہاں یہ بھی ہوا کہ طائف کے کسی ایک علاقے کا محاصرہ ہو گیا، اور شکل یہ ہوئی کہ کسی طرح کامیابی اور فتح نہیں ہو رہی تھی. تو آپ نے صحابہ سے کہا کیا خیال ہے، چلے واپس؟ تو صحابہ نے کہا نہیں، ابھی نہیں جانا، ابھی تو مقابلہ کرنا ہے، ابھی تو اس طرح کرنا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش. اور میں پھر یہ ہوا کہ ان لوگوں نے حملہ کیا اور حملے کے نتیجے میں صحابہ زخمی ہو گئے. تو آپ نے فرمایا کیا خیال ہے کہ اب ہمیں چلنا چاہیے؟ تو صحابہ نے کہا جی چلنا چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیے، مسکرا دیے کہ کل جب حملہ نہیں ہوا تھا تو کہہ رہے تھے جانا نہیں ہے، اور آج حملہ ہوا اور کچھ زخمی ہو گئے تو کہہ رہے ہو جانا ہے. تو گویا یہ انسان کی ایک عام فطرت ہے جس کو خیال کر کر نبی علیہ السلام ہنسے ہیں. آپ نے یہاں جانے کا فیصلہ کیوں کیا؟ آپ کہہ سکتے ہیں بزدلی کی وجہ سے نہیں. نبی علیہ السلام نے اندازہ کر لیا ہوگا کہ جو ان کے بڑے علاقے ہیں، یہ ان کا جو بڑا مجمع ہے، یہ جو ان کے بڑے رؤسا ہیں، وہ ہمارے قبضے میں آ چکے ہیں. اب یہ چھوٹا سا ایک علاقہ ہے، اگر آج یہ قبضے میں نہیں بھی آ رہا ہے تو کل یہ ہم سے باہر نہیں ہوگا، خود بخود یہ قبضے میں آ جائے گا. تو اس وجہ سے آپ نے جانے کا فیصلہ کرنا. ورنہ ظاہر ہے کہ نبی علیہ السلام
گئے. واپسی کے اندر آپ نے وہاں جعرانہ کے مقام پر جو مکہ سے تقریباً 40-45 میل کے فاصلے پر ہے وہاں پر آپ نے قیام فرمایا ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایات میں یہ ہے کہ یہیں پر مال غنیمت کو تقسیم فرمایا ہے. اور پھر یہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سارے امور سے فارغ ہو گئے اور یہ بنو حوازن کے لوگوں کو آزادی آپ نے پھر عطا فرما دی تو پھر اس کے بعد آپ نے عمرے کا احرام باندھا ہے اور جعرانہ سے آپ نے عمرے کی نیت فرمائی ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے ہیں اور پھر آپ نے وہاں پر عمرہ ادا کیا ہے. اور پھر اس کے بعد کچھ عرصہ ٹھہر کر کچھ ایام ٹھہر کر حضرت نبی علیہ السلام وہاں مدینہ منورہ واپس تشریف لے گئے ہیں. یہاں پر اس کا بھی ذکر آ رہا ہے کہ حضرت نبی علیہ السلام جب جعرانہ میں تھے تو ایک آدمی آیا جس نے جبہ پہنا ہوا تھا, بڑی خوشبو لگائی ہوئی تھی. حضرت نبی علیہ السلام سے اس نے کہا حضرت کیا میرے احرام میں یہ جبہ چل جائے گا؟ تو آپ خاموش ہو گئے. آپ پر وحی کے نزول کی کیفیت طاری ہوئی اور پھر آپ پر وحی نازل ہوئی. پھر وہ کیفیت آپ سے ختم ہو گئی. آپ نے فرمایا یہ جو جبہ تم نے پہنا ہوا ہے اس کو اتار دے اور یہ جو خوشبو تیرے جسم پر لگی ہوئی ہے اس کو دھو دے اور پھر احرام پہن اور ہمارے ساتھ چل. تو گویا اس طرح جبہ یہ سلا ہوا لباس احرام کے اندر پہننے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. خوشبو کے استعمال کرنے سے آپ نے احرام کی حالت میں منع فرمایا. تو یہ ذکر اور تذکرہ بھی یہاں پر آ رہا ہے. اس کے بعد پھر وہی ساری باتیں جو حضرات انصار نے نبی علیہ السلام کی تقسیم کے حوالے سے بعض ناسمجھ لوگوں نے ان میں سے کی تھی ان کا ذکر آ رہا ہے. اور حضرت نبی علیہ السلام پھر یہاں ان کو سمجھا رہے ہیں اور ان کو اپنے تعلق کے حوالے سے بتلا رہے ہیں. چنانچہ ایک جملہ جو یہاں بار بار آیا ہے اس تمام آپ کے سمجھانے کی گفتگو کے ساتھ ساتھ وہ یہ ہے کہ انکم ستلقون بعدی اسرا فاصبروا حتی تلقونی علی الحوض. فرمایا تم میرے بعد دیکھو گے کہ تم پر دیگر دوسرے لوگوں کو ترجیح دی جا رہی. تم یہ دیکھو گے کہ تمہارے اوپر اعتماد کے بجائے کسی اور پر اعتماد کیا جا رہا ہے یا تمہارے علاوہ کسی اور کو امیر یا بڑا بنایا جا رہا ہے. تو آپ نے فرمایا فاصبروا, اس پر صبر کرتے رہنا یہاں تک کہ تم مجھ سے حوض کوثر پر ملو اور تمہاری میری ملاقات وہاں حوض کوثر پر ہو. یعنی تمہیں موت آ جائے, یعنی تم دنیا سے چلے جاؤ اور اپنی ساری زندگی صبر کے ساتھ تم نے گزار دی. یہ بات حضرت نبی علیہ السلام یہاں انصار صحابہ سے کہہ رہے ہیں. اس لیے کہ حضرات انصار ظاہر ہے وہ ہے جنہوں نے اپنا علاقہ